مشتبہ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، آپ کے حضور ناز میں محبتوں، عظمتوں اور ارادتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی کہ میں اور آپ آج کے اس پاکیزہ دن میں اللہ کے گھر میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک آج کی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے خوش آخرت بنائے، آمین۔ ماہ شعبان معظم رواں دواں ہے اور عالم اسلام ماہ رمضان کی آمد کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک نیکیوں کے فصل بہار کا موسم ہے۔ جس طرح ہماری گورنمنٹ نے فصل بہار کے موقع پر موسم بہار کی آمد پہ آپ نے دیکھا ہوگا لاہور شہر کو ایک دلہن کی طرح سجایا ہوا ہے اور یہ ہر سال سجاتے ہیں۔ تو آج میں نے مناسب سمجھا کہ جو نیکیوں کی فصل بہار ہے اس کی ترغیب کے لیے کچھ معروضات نیکی کو حقیر نہ سمجھے کے عنوان سے آپ کے گوش گزار کی جائیں۔ اللہ پاک آنے والے موسم بہار میں ہم سب کو صحیح معنوں میں خشوع و خضوع کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ اس ماہ مکرم کا استقبال کر کے اس کو زندہ جاوید بنانے کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ نیکی جیسی بھی ہو اس کو کبھی اگنور نہیں کرنا چاہیے، چاہے چھوٹی نیکی ہو اور چاہے بڑی نیکی ہو۔ ہر حالت میں انسان کو نیکی کرنے میں سبقت فی العملی کا کام کرنا چاہیے اور گناہ چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اس سے انسان کو پرہیز کرنے والا ہونا چاہیے۔ بسا اوقات اس مادیت زدہ زمانہ میں ہم لوگ نیکی تو کرتے ہیں لیکن اس نیکی کو اپنے لیے ذخیرہ نہیں کر پاتے۔ اس کا سدباب کیا ہے، کیسے اس نیکی کو نیکی بنانا چاہیے، آج ہم ڈسکس کریں گے۔ مسند امام احمد بن حنبل جلد نمبر 3 کے اندر اور امام ابو عیسیٰ ترمذی نے سنن ترمذی کے اندر اور خطیب تبریزی نے مشکات المصابیح کے اندر اس حدیث پاک کو کوٹ کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں کہ حضور رحمت کونین جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ نے اس زمین کو خلق کیا، زمین کو پیدا کیا تو زمین کے اندر کپ کپاہٹ آ گئی، زمین کانپنے لگی۔ تو اللہ پاک نے زمین کو ساکت کرنے کے لیے، زمین کو کی کپ کپاہٹ کو روکنے کے لیے اللہ پاک نے پہاڑوں کو پیدا کیا۔ ایک میخ کی صورت میں پہاڑوں کو زمین پہ رکھ دیا گیا۔ پھر کیا ہوا، جو زمین کانپ رہی تھی وہ زمین ساکت ہو گئی، کپ کپاہٹ ختم ہو گئی۔ فرشتے ورتہ حیرت میں مبتلا ہو کر عرض کرنے لگے، مالک یہ تو بڑی قوت والی چیز ہے، قوت والی مخلوق ہے، اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اس نے اتنی بڑی زمین کی کپ کپاہٹ کو ختم کر دیا۔ پہاڑوں کے اندر تو طاقت کا سر چشمہ آپ نے ان کو بنا دیا ہے کہ زمین ساکت ہو گئی، جو پہلے ہل رہی تھی اب ہلنا بند ہو گئی۔ جب فرشتوں نے
پہاڑوں پر حیرت کا اظہار کیا تو اللہ پاک نے لوہے کو پیدا کیا۔ لوہے کو جب پیدا کیا گیا تو لوہے کے اندر اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ پہاڑوں کو بھی چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ فرشتے عرض کرنے لگے مالک اس کے اندر بڑی قوت ہے، بڑی طاقت ہے، ہم تو پہاڑوں کا سوچ رہے تھے، اس کے اندر تو اس سے بھی بڑی طاقت ہے۔ جب فرشتوں نے لوہے کو طاقتور سمجھا تو اللہ پاک نے پھر آگ کو پیدا کیا کہ جو آگ لوہے کو بھی موم کر دیتی ہے۔ فرشتوں نے عرض کی مالک اب طاقت کا سرچشمہ یہ آگ ہے، پہلے زمین کو سمجھا، پھر پہاڑ، پھر لوہا، پھر لوہے کو موم کرنے والی آگ آ گئی۔ تو اللہ پاک نے جب آگ پر فرشتوں نے حیرت کا اظہار کیا تو اللہ پاک نے پھر پانی کو پیدا کیا۔ پانی نے آگ کو بھی بجھا کے راکھ کر ختم کر دیا، آگ راکھ میں تبدیل ہو گئی۔ تو فرشتے پھر وہی عرض گزاری کرنے لگے مالک اس کے اندر بڑی قوت رکھی، بڑی طاقت ہے۔ تو اللہ پاک نے پھر ہوائوں کو پیدا کیا، ہوائوں نے پانی کا رخ بھی تبدیل کر دیا۔ فرشتے بس ہو گئی، فرشتے عرض کرنے لگے مالک یہ تیرا علم ہے، تو ہی جانتا ہے کہ طاقتور چیز کیا ہے، تیری مخلوقات ہیں ساری، ہم نے تو زمین کو سمجھا اس سے پہاڑ طاقتور ٹھہرا، ہم نے پہاڑ کو سمجھا تو اس سے لوہا طاقتور ٹھہرا، ہم نے لوہے کو سمجھا تو اس سے آگ طاقتور بن گئی، ہم نے آگ کو سمجھا تو اس سے پانی طاقتور ہو گیا۔ یہ تیری قدرتیں ہیں اور تیری منشائیں ہیں، ہماری بس ہو گئی مالک ہمیں بتا دے، ہم آرزو مند ہیں تاکہ ہماری حیرت کا اظہار اور حصار ٹوٹ جائے۔ طاقتور کس چیز کو بنایا؟ تو خوش ہو جائیں گے آپ اگلی بات سن کے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اور اس حدیث پاک کا میں نے ریفرنس دیا مسند امام احمد بن حنبل کے اندر، سیدی امام احمد بن حنبل نے، امام ابو عیسیٰ ترمذی نے سنن ترمذی میں، اور خطیب تبریزی نے مشکات المصابیح میں، حضور رحمت کونین جان عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا فرشتوں میں نے سب سے زیادہ طاقتور مسلمان کو بنایا، حضرت انسان کو بنایا۔ سب سے زیادہ طاقتور کس کو بنایا جی؟ حضرت انسان کو بنایا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے طاقتور وہ حضرت انسان ہے جو نیکی اس انداز میں کرتا ہے کہ دایاں ہاتھ سے کرتا ہے تو اس کے بایاں ہاتھ کو خبر تک نہیں پہنچتی۔ سب سے طاقتور وہ انسان ہے۔ تو اندازہ کریں نیکی، وہ نیکی جو ہم کر کے باہر اس کا اشتہار لگوا لیں، آج میں نے یہ کام کیا ہے، وہ انسان طاقتور نہیں۔ فرمایا وہ انسان طاقتور، وہ مسلمان طاقتور ہے جو نیکی کو اس انداز میں کرتا ہے کہ دایاں ہاتھ سے کیا تو اس کے بایاں ہاتھ کو خبر تک بھی نہ ہو۔ بدقسمتی سے آج جو ہمارا معاشرتی سٹائل چل نکلا ہے، ہم دن کے اندر 5 نمازیں پڑھ لیں، اس وقت تک ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک ہم 1-2 بندوں کو سنائیں نا آج میں نے پوری 5 نمازیں پڑھی ہیں۔ یہ ہمارا المیہ ہے دوستان عزیز، یہ 5 نمازیں پڑھ لینا اس کا نام نیکی نہیں ہے۔ یہ نیکی تو ہماری ڈیوٹی میں شامل ہے۔ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جس خدا مالک الملک کا صبح سے لے کر شام تک ہم رزق کھاتے ہیں، اس کی زمین کو لٹاڑتے ہیں، اس کی نعمتوں کی فراوانی حاصل کرتے ہیں، اس خدا کا تقاضا بنتا ہے کہ ہم 5 وقت کے حضور اس کے سامنے اپنی جبین کو جھکائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ نیکی نہیں ہے۔ جو انسان روزانہ ایسی نعمتوں کو اپنے لیے اس کا حصول ممکن سمجھتا ہے جو اس کی پہنچ سے بھی باہر ہیں،
وہ نعمتیں اس کو حاصل ہو گئیں، وہ نعمتیں دینے والا کون ہے؟ وہ خالق و مالک اللہ ہے۔ یہ نماز ادا کرنا یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ڈیوٹی میں شامل ہے۔ بدقسمتی سے آج ہم دیگر معاملات کی ڈیوٹی میں بڑا تگ و دو کرتے ہیں۔ ڈیوٹی میں فرق نہیں آنا چاہیے، مالک ناراض ہو جائے گا، تنخواہ کٹ جائے گی، لیکن جو اصل ڈیوٹی ہے اس سے ہم غافل ہیں۔ اور پھر باقی ڈیوٹی کے وقت الارم ہمیں لگانے پڑتے ہیں کہ آنکھ بھی کھل جائے۔ ایسا ہوتا ہے نا جی، الارم لگا کے رکھتے ہیں، صبح کی نماز کا الارم نہیں ہوتا۔ خوش بخت اور خوش نصیب ہیں جو الارم لگا کے سوتے ہیں، لیکن ڈیوٹی کے ٹائم کا الارم لگا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھ لگی نہ رہ جائے۔ اگر لیٹ ہو گیا تو مالک ناراض ہو جائے گا۔ یہ بھی اس کی کرم نوازی کہ اس نے الارم لگانے پہ بھی نہیں چھوڑا۔ 5 وقت اس کی آواز رحمت آتا ہے، نمازیوں آؤ فلاح کی طرف، فلاح کی طرف آ جاؤ، بہتری کی طرف آ جاؤ، آؤ تو صحیح میرا در کھلا ہے۔ جبیں کو ٹیکنا، جبیں کو جھکانا تمہارا کام ہے، پھر تمہاری خالی جھولیوں کو رحمت سے بھرپور کر دینا مجھ محمد کے خدا کا کام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر طاقتور بننا چاہتے ہیں، اگر قوت مند بننا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی نے اس کا وظیفہ اور نسخہ بھی دے دیا۔ ہر بندہ آج سمجھتا ہے نا میں طاقتور بننا چاہتا ہوں، میں طاقتور ہوں، مجھے ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ مجھ پر فخر کریں۔ بیٹھ جائیں، یہ چلا دیتے ہیں، بیٹھ جائیں۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے قوت مند ہونا چاہیے، طاقتور ہونا چاہیے۔ اس کام کے لیے لوگوں نے بڑے بڑے ذہنی تخیلات بنائے ہوئے ہیں، لیکن حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر طاقتور بننا چاہتے ہو، قوت مند بننا چاہتے ہو، فرمایا اس کے لیے یہ ہے کہ تم خدا کے احکامات کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، تم طاقتور بن جاؤ گے۔ تم نیکیوں کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، طاقتور بن جاؤ گے۔ فرمایا اگر ریاکار بنو گے تو کمزور پڑ جاؤ گے۔ نیکی کے ساتھ مخلص پن کیا ہے؟ ہم نیکی کریں تو ایک ہاتھ سے کریں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ تک نہ چلے۔ نیکی کے ساتھ اخلاص یہ ہے کہ وہ نیکی تصنع سے پاک ہو، وہ نیکی بناوٹ سے پاک ہو، ہر قسم ریا سے پاک ہو۔ صوفیاء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بندہ نیکی کرے تو اس نیکی کو کر کے بھول جائے، نیکی کو کر کے بھول جائے، اور گناہ کو کر کے گناہ کو یاد رکھے، یاد رکھ کے پھر اس کے حضور توبہ استغفار کرے تو وہ ذات توبہ قبول کرنے والی ہے۔ نیکی کو کر کے ہمیشہ بھول جانا چاہیے، لیکن ہمارا معاملہ بالکل اس کے الگ تھلگ ہے۔ ہم نیکی بھی کرتے ہیں تو کسی کی رضا کے لیے کرتے ہیں، ہم نیکی عبادت کرتے ہیں تو فقط اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے بدلے میں، اس کے اجر میں ہمیں بدلے کی امید ہوتی ہے۔ نماز پڑھیں گے تو ثواب بھی ملے گا، جنت بھی ملے گی، پھر بھی بدلے کی امید ہے۔ حضرت امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر ایک واقعہ کوٹ کیا۔ ایک دن اللہ خلاق کائنات نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی طرف وحی کی، فرمایا موسیٰ کیا کبھی کوئی کام تو نے ہماری رضا کے لیے کیا ہے؟ اس موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جا رہا ہے جنہوں نے 900 سال تبلیغ کی، وہ نوح علیہ السلام تھے۔ اس موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جا رہا ہے جو موسیٰ ڈائریکٹ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، جن کی شان کا عالم یہ تھا کہ ان کے پاس عصا تھا، عصا سے بڑے بڑے کام کرتے۔ ڈائریکٹ اللہ سے ہم کلام ہونا یہ بڑی بات ہے، اور اولو العزم رسولوں میں سے ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے وہی فرمایا موسیٰ کبھی کوئی کام میری رضا کے لیے کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک میں تیری رضا کے لیے نمازیں پڑھتا ہوں۔ کیا فرمایا جی؟ عرض کی میں تیری رضا کے لیے نمازیں پڑھتا ہوں۔ آواز قدرت آئی ہے میرے موسیٰ کلیم، یہ نمازیں تو میری رضا کے لیے نہیں، یہ نمازیں تو تمہاری ڈیوٹی کا حصہ ہیں۔ میں نے انسان بنایا، طرح طرح کی نعمتیں دی، یہ ذمہ داری ہے، یہ تمہاری انسان ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ تم نمازیں ادا کرو۔ عرض کی مالک میں دین کی نوکری تیری رضا کے لیے کرتا ہوں۔ فرمایا وہ تو نے کرنی ہی کرنی ہے، میں نے نبی جو بنایا تمہیں،
دین کی نوکری تو کرنی ہی کرنی ہے، میں نے تمہیں نبوت کے تاج سے سرفراز کر کے بھیجا ہے۔ مالک میں تیری رضا کے لیے روزے رکھتا ہوں۔ فرمائے یہ تو تمہارے لیے جنت کے اندر سایہ ہوں گے۔ عرض کی مالک لم یزل، میں تیری رضا کے لیے تیرا ذکر کرتا ہوں۔ فرمایا نہیں، یہ تو قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا، جو ذکر کرتے ہو یہ تو بدلہ ملے گا قیامت کے دن، وہ ذکر تمہارے لیے نور ہوگا اور اس کی روشنی میں تم سفر کر رہے ہوگے۔ بتاؤ کوئی کام میری رضا کے لیے بھی کیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ باندھ کے عرض کی، یا خالق و مالک اللہ میری رہنمائی فرما، وہ کون سا کام ہے جو تیری رضا کے لیے ہے؟ تو آواز قدرت آئی ہے، میرے موسیٰ کلیم، کیا کبھی تو نے میری رضا کے لیے کسی میرے بندے سے دوستی بھی کی ہے؟ میری رضا کے لیے کبھی میرے بندے کے ساتھ نیکی بھی کی ہے؟ یا میری رضا کے لیے کبھی تو نے کسی میرے دشمن کے ساتھ دشمنی بھی کی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مالک میں آج کے بعد تہیہ کرتا ہوں، آج کے بعد جو کام کروں گا وہ فقط تیری رضا کے لیے کروں گا۔ تو نیکی وہی کارگر ہے دوستان عزیز، نیکی وہی قبول ہے، نیکی وہی طاقتور ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، جو تصنع سے پاک ہو، جو بناوٹ سے پاک ہو۔ چھوٹی سی چھوٹی نیکیوں ہم عام طور پہ اس کو درگزر کر دیتے ہیں، چلیں ہم سفر کر رہے ہیں تو راستے میں کوئی کانٹا ہم نے دیکھ لیا تو ہم یہ سوچ کے آگے چلے جاتے ہیں، وقت لگ جائے گا، رکوں گا تو وقت لگ جائے گا، 2 3 4 5 منٹ لگ جائیں گے، لیکن ہم اس کو چھوٹی سی نیکی سمجھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں، جانتے ہیں وہ چھوٹی سی نیکی اللہ بخشنے پہ آئے تو اسی چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے بخش دے، اس کی رحمتیں بے بہا ہیں۔ ہم تیمارداری کرتے ہیں، بیماروں کی بیمار پرسی کرتے ہیں، اس کو ہم نے ویسے رسمی کام سمجھا ہوا ہے۔ وہ میں بیمار ہوا تھا تو وہ بھی آیا تھا، اگر میں نہ گیا تو پھر وہ باتیں بھی کرے گا، رشتہ داری بھی ہے، معاملہ بھی ہے۔ میں امام ہوں تو میں اگر کسی مقتدی کی تیمارداری کرنے کے لیے نہ گیا تو اس نے میرا مخالف ہو جانا ہے، پھر تو یہاں پہ ڈپٹی کرنا مشکل ہو جانا ہے۔ اگر امام بیمار ہو گیا، نہیں جی اب جاؤں گا تو کچھ دینا بھی پڑے گا، صاحب ظاہر ان کی خدمت بھی کرنی پڑے گی، یہ ہمارا المیہ ہے۔ لیکن بیمار پرسی کرنا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک کی بارگاہ میں ایک شخص کو حاضر کیا جائے گا، اس کے نامہ اعمال کچا چھٹا اس کے سامنے ہوگا، آواز قدرت آئے گی، اے ابن آدم میں بیمار ہوا تھا، کیا تم نے میری بیمار پرسی کی تھی؟ وہ عرض کرے گا، مالک تو بیمار ہونے سے پاک ہے، تیری ذات کیسے بیمار ہو سکتی ہے؟ پر آواز آئے گی، میں پیاسا تھا، کسی نے مجھے پانی پلایا تھا۔ بندہ عرض کرے گا، مالک تیری ذات تو ان چیزوں سے بے نیاز ہے، تجھے پانی کی کیا ضرورت؟ تو آواز قدرت آئے گی، میرے بندو تمہارے گھر کے قریب تمہارا پڑوسی بیمار تھا، اگر تم اس کی عیادت کرنے کے لیے جاتے تو وہاں پہ میری رحمت کو موجود پاتے۔ صرف رسمی کام کی وہ تیمارداری نہ ہوتی، بلکہ میری رحمتوں کے دریا بہ رہے ہوتے۔ اور جو تیمارداری کر کے آتا ہے، اللہ ہمیں رضا نصیب فرمائے، اللہ ہمیں عاجزی اور انکساری نصیب فرمائے۔ جو کسی بیمار کی تیمارداری کر کے آتا ہے، وہ یوں سمجھے کہ اللہ کی رحمت کا دریا بہ رہا تھا، میں اس میں غوطہ زنی کر کے آ رہا ہوں، میں اس میں دریائے رحمت میں غوطہ لگا کے آ رہا ہوں۔ اور پھر ہم جنازے میں بھی رسمی طور پہ شامل ہوتے ہیں، مسجد کے گھر قریب ہے، نماز میں نہیں آئیں گے، جنازے پہ ہم نے لازمی سے آنا ہی آنا ہے۔ کیوں؟ ناک کا مسئلہ ہے بھائی، لوگ باہر کے ممالک سے ایک ٹکٹ لے لے کے آتے ہیں پاکستان یا ادھر سے ادھر، کیوں؟ جنازے میں حاضر ہونا ہے، برادری کا مسئلہ ہے۔ وہ دیکھیں بھانجے ہونے کا کیا فائدہ، وہ تو جنازے میں نہیں آیا تھا، نانا ہونے کا، ماما ہونے کا کیا فائدہ، وہ تو جنازے میں نہیں آیا تھا۔ وہ تو بعد کی بات ہے نا، پہلے اصل تو آنا ہے نا جی۔ ہر جنازے پہ حالانکہ یہ بات بتائی جاتی ہے، جنازہ اس انداز میں ادا کرنا ہے، وہ تو بعد کا معاملہ ہے فتح صاحب، اصل چیز تو آنے کی بات میں کر رہا ہوں۔ ہم وہ آتے بھی اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہیں، پڑھنا تو آگے والا معاملہ ہے، ہم آتے بھی ہم ناک رکھانے کے لیے ہیں۔
حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے فرمایا، جو اللہ کی رضا کے لیے کسی جنازے میں شریک ہوتا ہے، فرمایا اسے ایک قرات ثواب ملتا ہے. صرف جنازہ پڑھتا ہے اسے ایک قرات ثواب ملتا ہے. فرمایا جو جنازہ پڑھنے کے بعد اس کی تدفین تک اس کے ساتھ رہتا ہے، فرمایا اسے 2 قرات ثواب ملتا ہے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، آپ کا مسئلہ بھی حل کرتا ہوں، قرات میں مشکل میں نہ پڑ جانا. اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ بڑے خبر گیری رکھنے والے تھے. صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ یہ قرات کیا ہے، یہ قرات کیا چیز ہے؟ فرمایا ایک قرات احد پہاڑ کے برابر ہے. کتنا جی؟ احد پہاڑ کے. اگر میں محتاط اندازے کے مطابق آپ کو بتاؤں تو 27 یا 22 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے احد پہاڑ. اس کے چاروں سمتوں اگر اس کا تعین کریں تو فرمایا ایک قرات احد پہاڑ کے برابر ہے. تو جو جنازہ پڑھ لیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اسے ایک قرات، یہ اس کی عطائیں ہیں، یہ اس کی کرم نوازیاں ہیں. فرق بس وجہ یہی ہے کہ ہمیں اس کی کرم نوازی سے سیر حاصل کرنا نہیں آتا، اس سے فائدہ اٹھانا نہیں آتا. جو نیکی وہی نیکی ہے جو تصنع سے پاک ہو، جو بناوٹ سے پاک ہو. ہمارے اکابرین کو دیکھیں، حضرت عبداللہ بن مبارک کا تو قول ہے، کاش میں جو نیکی کرتا ہوں کرامن کاتبین کو پتہ ہی نہ چل دے. وہ کہتے ہیں جو نیکی میں کرتا ہوں کاش اس کا کرامن کاتبین کو بھی پتہ نہ چلے. جب کل قیامت کا دن ہوگا، میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، تو یہ فقط خدا اور اس کے بندے کا معاملہ ہو. میرا راز کاش اسی دن فاش ہو، میری نیکی کا کرامن کاتبین کو پتہ بھی نہ چلے. ہمارے بڑے تو نیکی کر کے نیکی قبول، ہمارے تو اس وقت تک 5 نمازیں پڑھ لیں تو اس کا بھی اشتہار لگواتے ہیں کہ ہم نے آج پوری 5 نمازیں پڑھی ہیں. اگر بھائیو نیکی کو طاقتور بنانا چاہتے ہو تو اس کے اندر اخلاص پیدا کریں. وہ نیکی تصنع سے پاک ہونی چاہیے، وہ نیکی بناوٹ سے پاک ہو. اتنے بڑے آپ دیکھیں 1,24,000 قوم و پیش انبیاء اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے. قرآن پاک کے اندر کیا سارے نبیوں کے نام ہیں؟ چند نبیوں کے نام ہیں قرآن مجید کے اندر. حضور علیہ السلام کے صحابہ 1,44,000 صحابہ تھے. خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور کے پیچھے حج ادا کیا. 10,000 صحابہ کے تو مدینے کے اندر مزارات ہیں. سوائے 20-25 ناموں کے بھری مجلس میں سے ہمیں کسی کو یاد نہیں ہوں گے. 20-25 کیوں؟ ان کی ڈپٹی تھی، کام کیا اور چلے گئے. اشتہار لگوانا مقصود نہیں تھا. یہ جو اشتہار لگوانے مقصود ہوتا ہے، نام و نمود ہوتا ہے، یہ انسان کے اندر کو برباد کر کے دیتا ہے، انسان کے باطن کے اندر فساد برپا ہو جاتا ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ تھی. آج ہم میں سے اس کا نام بھی اکثر کو پتہ نہیں ہوگا، نہ ہی ان کے نام کے سیمینارز ہوتے ہیں، نہ ہی کانفرنسز ہوتی ہیں، نہ ہی سالانہ برسی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان نام و نمود اور شہرت سے پاک تھے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ جب آپ اسلام لے کے آئیں تو ابو جہل نے کہا کہ اے سمیہ تم اس آدمی کے پیچھے چل پڑی ہو جس کے پیچھے کوئی نہیں چلتا. تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو جہل تو لوگوں کے پیچھے چلنے کی بات کرتا ہے، ایک وقت آئے گا زمانے کی فضائیں بھی مصطفیٰ کے پیچھے چل رہی ہوں گی. ابو جہل نے کہا تو میرے سامنے بولتی ہے. نیزہ مارا اور آپ کو شہید کر دیا. آپ نے فرمایا میں تو محمد مصطفیٰ کی غلام ہوں، ہر جگہ پر مستقبی پیغام پہنچانا میرا کام ہے. نیزہ مارا اور آپ کو شہید کر دیا. مصطفیٰ کے دین رحمت کا قانون ہے، جو نیکی کی ابتدا کرتا ہے قیامت تک اس کو اجر ملتا رہتا ہے. تو قیامت تک جو شہید ہوگا حضرت سمیہ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. آج ہم میں سے نام نہیں جانتے. کیوں؟ وجہ یہ ہے وہ نام و نمود شہرت نہیں چاہتے تھے. بس ہمارے ذمے جو کام تھا، ڈیوٹی تھی، ہم نے ادا کی اور چل دی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اما عائشہ صدیقہ کو وقت آخر بلا کے فرمایا بیٹی مجھے نئے کپڑے میں غسل اپنا کفن نہ دینا، مجھے کفن پرانے کپڑے میں دینا. ابا جان آپ صاحب حیثیت ہیں، اگر نیا کپڑا خرید کر آپ کو کفن دے دیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹی زندہ لوگوں کو نئے کپڑوں کی زیادہ ضرورت ہے.
آج ہمارے مزارات پہ 100 150 جو ہیں وہ غلاف چڑھے ہوئے ہیں، زندہ لوگوں کو کپڑے نہیں مل رہے۔ آج ہمارے جو پیر صاحبان ہیں انہوں نے تو اپنی زندگی کے اندر مزارات بنوائے ہوئے ہیں، سنگ مرمر بھی لگوایا، پتہ نہیں صاحبزادے کرتے ہیں کہ نہیں، سجادہ نشین یہ کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اللہ کی عزت کی قسم، وہ قبر مزار تب بنے گی جب قبر جنت کا باغ بنے گی، جب نام و نمود سے بندہ پاک زندگی گزار کے جائے گا۔ فرمایا مجھے کفن پرانے کپڑے میں دینا، زندہ لوگوں کو نئے کپڑوں کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، ابا جان آپ کا بھی تو حق بنتا ہے، آپ سے بھی حیثیت ہیں، اتنا مال اتنا ترکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے وہ جملے آپ کے دل کی تختی پر نقش کرنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر مجھے اللہ کے ہاں میں قبول ہو گیا، اگر میں اللہ کے ہاں اچھا ٹھہرا، تو بیٹی عائشہ خالق و مالک اللہ مجھے قبر میں جنتی پوشاک پہنائے گا۔ اگر میں اللہ کے ہاں برا ٹھہرا تو یہ نیا کپڑا بھی پرانا ہو جانا ہے، اس پرانے کپڑے نے بھی پھٹ جانا ہے۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے میں زندگی گزار چکا ہوں تو کل قیامت کے دن بلکہ قبر کے اندر مجھے جنتی پوشاکیں پہنائی جائیں گی۔ تو انہوں نے ساری زندگی نام و نمود کے بغیر گزاری، ساری زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزاری، ساری زندگی فقط اس انداز میں گزاری، یا خالق کی رضا کے لیے کام کیا یا مصطفیٰ جان عالم کی رضا کے لیے کام کیا۔ تو صاحبان طریقت و مودت و محبت، نیکیوں کا فصل بہار آنے والا ہے۔ ماہ رمضان نیکیوں کا موسم ہے، فصل بہار کا موسم ہے۔ تو اس ماہ رمضان میں ہم یہ تہیہ کریں، چھوٹی سی نیکی کو بھی ہم چھوڑیں گے نہیں۔ ویسے تو ماہ رمضان کے علاوہ بھی نیکی کرنی چاہیے، نیکی ہر موسم میں نیکی ٹھہرتی ہے، لیکن کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں کہ نیکی بھی عروج پہ ہوتی ہے۔ چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ مت دیں، بلکہ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں، اپنے قول کے اندر، اپنے فعل کے اندر، کردار کے اندر، صورت کے اندر، سیرت کے اندر تقوی پیدا کریں، للہیت پیدا کریں، خشوع و خضوع پیدا کریں۔ اگر آپ اپنے آپ کو اس قابل بنانا چاہتے ہیں کہ نیکی ہمارے لیے نیکی ذخیرہ بن جائے، تو ذخیرہ وہی نیکی ٹھہرتی ہے جو ریاکاری سے پاک ہو، تصنع سے پاک ہو، بناوٹ سے پاک ہو، سجاوٹ سے پاک ہو، فقط یا تو خدا کی رضا کے لیے ہو یا مصطفیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ فرمایا کامل مسلمان وہ ہے، طاقتور مسلم، پوری کائنات سے فرمایا سب سے طاقتور مسلمان وہ ہے جو سیدھے ہاتھ سے نیکی کرتا ہے تو اس کے الٹے ہاتھ کو خبر تک نہیں پہنچتی۔ تو یہ اشتہارات کا سسٹم اور نام و نمود، شہرت، یہ ختم کریں اور ماہ رمضان کی آمد کی تیاری میں مصروف ہوں۔ اپنے ٹائم ٹیبل کو مینٹین کریں، ٹائم ٹیبل بنائیں کہ وقت کے مطابق ہم نے یہ کام کرنا ہے، وقت کے مطابق، تاکہ ماہ رمضان کا جو لمحہ ہے ہم اس کی رحمتوں سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا